حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ یمن جا رہے تھے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، اے معاذ جب تم وہاں جاؤ گے کچھ بھی معاملات آئیں تمہارے پاس، کچھ مسائل آ گئے مسلمانوں کے، تو کیسے فیصلہ کرو گے ان کے درمیان؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں تم کوئی فیصلہ نہیں مل پایا تمہیں، اگر کوئی مسئلہ تم کو اس میں نہیں مل پایا تو معاذ بن جبل کہتے ہیں پھر میں اپنے رسول کی حدیثوں سے فیصلہ کروں گا. میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ سے جو سنا ہے ان کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان میں بھی تجھے کوئی بات نہ ملی تو مومنین میں تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ اب حضرت معاذ بن جبل کیا فرماتے ہیں میں دیکھوں گا قرآن و حدیث کے ٹکراؤ میں اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے تو میں اس کو قرآن و حدیث سے مطابق کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، اور اگر کوئی قرآن و حدیث سے بالکل ٹکراتی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کو لے لوں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یوں مارا اور فرمایا کہ میرا قاصد بالکل صحیح مقام پر پہنچا. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنا جانشین بنا کر ملک یمن بھیج رہے تھے. تو اس کے بعد سے یہ قانون بن گیا اسلام میں کہ جب بھی فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے قرآن سے ہوگا. قرآن میں اگر صراحت کے ساتھ ڈائریکٹلی نئی بات مل رہی ہے تو کس سے ہوگا؟ حدیث رسول سے. حدیث رسول میں بھی اگر ڈائریکٹلی صراحت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے تو پھر جو صحابہ کا اجماع ہوا ہے یا مجتہدین ائمہ مجتہدین ان کے قیاس کے مطابق انہوں نے جو قیاس کیا، اجماع اور قیاس یہ دو چیزیں ہیں، اس کے مطابق شریعت میں فیصلہ کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر دادی کو وراثت کتنی ملنی چاہیے؟ دادی کو وراثت، جیسے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، زید کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد اس کے ماں باپ کوئی نہیں ہے لیکن اس کی دادی موجود ہے. دادی کو کیا وراثت دیں گے؟ اس کا صاف جو حکم ہوگا میرے عزیزو قرآن پاک میں اس طرح صراحت کے ساتھ نہیں ملے گا. اوپر تک کی دادیوں، پھر اس کے متعلق حدیث پاک میں وہ صراحت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے. تب پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجماع ہوا اس بات پر کہ اس کو اتنا اتنا حصہ دیا جائے گا. اب یہ بات بھی شریعت کے لیے دلیل ہو گئی. صحابہ جس بات پر اجماع کر لی وہ بھی کیا ہے ہم سب کے لیے دلیل ہوگی. تو اب سمجھ لیں نظام اسلام کیسے چلتا ہے. نظام اسلام قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے اور قیاس کہتے ہیں یہ مجتہدین کا اپنا اجتہاد جو انہوں نے قرآن و حدیث سے نکال کر کے امت کو آسان کر کے دیا ہے. یہ کیا ہے؟ قیاس. یہ چار ہی سورس ہیں اسلام میں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اب انہی چار کو لے کر کے آپ چلیں گے تو آپ اسلامی زندگی گزار رہے ہیں. یہ چار سورس کے علاوہ کچھ اور لے کر کے آ رہے ہیں تو پھر وہ اسلامی زندگی نہیں ہے. اب آپ بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے معاملات ہم سے پوچھیں، ہم کو آپ مطالبہ یہ کریں کہ قرآن سے بتائیں، حدیث سے بتائیں، اجماع امت سے بتائیں یا قیاس سے بتائیں. یہ چار ہی دلیلیں ہیں اسلام میں. ہم انہی چار میں سے کسی ایک سورس سے آپ کو فیصلہ کر کے بتا دیں گے کیونکہ یہ فیصلہ بھی قرآن کے مطابق ہی کہلائے گا. اب میں آپ کو اس کی مثالیں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، قرآن کتنے پارے کا ہے؟ سب کو معلوم ہے قرآن 30 پارے ہیں، تقریباً 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں. یہ قرآن ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے. قرآن پاک یقیناً ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کی حدیثوں کی ضرورت ہے.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی، کیونکہ میاں جس پر قرآن اترا ہے وہی تو بتائے یہ کس کام کے لیے اترا، کس مقصد سے اترا۔ لیکن اب ایک فرقہ ایسا بھی آیا ہے جس کو وہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جیسے اہل حدیث ہے ویسے اہل قرآن۔ اہل قرآن ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن بس کافی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن یقیناً کافی ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ تم کس کی سمجھ کے مطابق قرآن پڑھو گے؟ اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق۔ قرآن جس پر اترا وہ رسول ہی تو بتائیں گے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، تو اسی لیے حضور جو بتائیں وہ حدیث۔ اب مثال کے طور پر کچھ جانوروں کے ذکر قرآن میں آئے کہ ان کا کھانا حرام ہے، جیسے خنزیر کا ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خنزیر، خنزیر کا مطلب پگ، سور، اس کا کھانا حرام، نجس العین ہے۔ مردار کا کھانا حرام ہے، یعنی مر گیا جو بغیر ذبح کیے ہوئے، اس کا کھانا حرام ہے۔ خون کھانا حرام ہے۔ یہ سب ایک ہی آیت میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ جو اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کٹ جائے وہ بھی حلال نہیں، حرام ہے۔ تو اب پورا قرآن پڑھیں، آپ میں سے کوئی آ کر کے پوچھا کہ کتا کھانا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کتا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب وہ اہل قرآن جو کہتے ہیں وہ قرآن سے جواب دیں ہم کو۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں آیا۔ قرآن پاک تفصیل کے ساتھ ہر ایک جانور کا نام نہیں ذکر کرتا، قرآن میں فارمولے بیان کیے گئے، اس پر احادیث سے ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن میں کتے کا ذکر نہیں کہ کتا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، احکام میں نہیں آیا، تو پھر اہل قرآن کیا جواب دیں گے؟ حلال کہیں تو ان کو کہو کہ پہلے وہ اس کے کباب بنا کے کھائیں، اور حرام کہتے ہیں تو بتائیں قرآن پاک میں کہاں ہے؟ ہاں، اب تمہیں حدیث رسول میں آنا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فارمولے دیے ہیں۔ اب حدیث میں بھی چلو کتے کا ذکر آ گیا، میاں اور بھی بہت سارے حرام جانور ہیں۔ شیر ہے، شیر حرام جانوروں میں سے، اس کو کھا نہیں سکتے آپ۔ لومڑی ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، یہ تمام جانور حرام ہے، نہیں کھا سکتے ان کو آپ۔ تو اب کیا چیز ہے؟ کیا ان سب جانوروں کے نام، جنگل کے پورے جانوروں کے نام لکھے ہوں گے یہ حرام ہے، یہ حرام؟ پھر اگر کوئی جانور چھوٹ گیا تو پھر ہم بولیں گے اس کا نام نہیں آیا۔ اسی لیے فارمولا بتایا جاتا ہے، وہ جانور جو پنجوں سے یا دانت سے شکار کر کے کھاتا ہے، جو گوشت کھاتا ہے شکار کر کے، وہ حلال نہیں ہے تمہارے۔ پنجوں سے یا دانتوں سے شکار کر کے کھاتا ہے شکاری جانور، وہ حرام کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ بکری شکار کرتی ہے کسی کا، بھینس شکار کرتی ہے، بیل، گائے، اس لیے یہ حلال ہے۔ یہ صرف چارہ کھانے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کے فارمولے بتائے گئے، اس پر احادیث رسول کے ذریعے سے پھر مجتہدین فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر شراب کی بات آئی ہے، خمر خالی صرف قرآن میں آیا ہے، انما الخمر، خمر کس کو کہتے ہیں؟ انگور سے نچوڑا ہوا پانی جس میں نشہ آتا ہے، وہ حرام ہے۔ قرآن میں صرف ایک ہی کا ذکر آیا ہے۔ اب کوئی آئے گا اور کہے گا ہم سے کہ وسکی کا ذکر ہے کیا؟ یہ نیا لفظ ہے، وسکی ہے، وائن ہے کیا، بیئر ہے، کریزی واٹر نام ہے، شرابوں کے نام ہیں، یہ نئے نئے نام ہیں۔ اب اس کے بعد اور کون کون سے واٹر کے ساتھ آتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ شراب کو الگ الگ نام اگر دیے جائیں تو پھر بندہ یہ کہے گا اس کا نام تو آیا نہیں، اس کے نام سے تو حرام نہیں کہا گیا قرآن میں اور حدیث میں، تو
تم نیا نام رکھ لو شراب کا اور کہو اس کا ذکر آیا نہیں قرآن میں، ایسا ہوگا؟ اسی لیے قرآن اس طرح کے ناموں کا تذکرہ نہیں کرتا، قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا نام تم لاؤ گے، بلکہ ایک فارمولہ دے دیا، ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے، چاہے وہ چاول سے آئے کہ گیہوں سے آئے کہ جو سے آئے، پھر کسی سے بھی آئے، تم اگر اس سے نشہ نکالتے ہو تو حرام۔ اب اس ضمن میں سب آ گئے جو نشہ کرتے ہیں، سب نشہ آ گئے، کیونکہ نشہ جس چیز سے آئے یہ فارمولہ ہے، وہ حرام ہے۔ صرف وسکی نہیں، صرف شراب نہیں، صرف وائن نہیں جو حرام ہے، بلکہ ہر وہ چیز تمہاری عقل پر پردہ ڈال دے، تم جھولنے لگ جاؤ، نشے میں آ جاؤ، پاؤں لڑکھڑا جائے، ہر وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ ہے قرآنی احکامات، فیصلے۔ اب اس میں اگر کسی کو پیٹرول سے نشہ آتا ہے تو وہ بھی حرام ہے اس کے لیے۔ اب یہ تو ذکر نہیں ہے نا، اگر کوئی پیٹرول پیتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں یہ تو شراب تھوڑی نا ہے، یہ شراب نہیں ہے اس میں، اگر اس سے تم کو نشہ ہوتا ہے، ایڈکٹ ہو گئے، تو وہی حرام ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے نشہ الگ الگ کرتا ہے۔ اب نشہ کے ایسے ایسے نئے نئے اقسام یہاں پیدا ہو گئے ہیں، لوگ ایریزر سے نشہ کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے، اور جو کیمیکل کے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس سے نشہ کرتے ہیں، میڈیکل کی دوائیاں، کھانسی کی دوائیاں پی پی کر کے نشہ کرتے ہیں۔ ہے یہ تمام چیزیں، کھانسی کے لیے جو دوائیاں آتی ہیں اس میں نیند آور حلول زیادہ ہوتا ہے، نیند لانے والی مادے زیادہ ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں یا نیند آنے والی جیسی یہ دوائیاں ہیں، اس کے استعمال سے بھی کئی لوگ نشہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا کھانسی کی دوا کھانسی کے لیے استعمال کر رہے ہو تو دوا ہے، اور اگر اس کے پینے کے بعد جھومتے ہو تو وہی دوا شراب ہے، حرام ہے۔ اور میں نے ابھی شاید اس ذکر کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شراب کا ایک قطرہ جس کے جسم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت اور کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے تو اس کو بت پرستوں میں اٹھایا جائے گا، اور جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا، جو نشہ کر کے مرا ہے۔ بہت سخت وعیدیں ہیں اس کے متعلق۔ تو بہرحال قرآن کا حکم، قرآن فارمولے بیان کرتا ہے،